جی السلام علیکم ایوری ون، آپ سن رہے ہیں سونا ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک اور جی پروگرام سری نگر ہائی وے کے ساتھ میں ہوں آپ کی آرجے اقرا رفیق۔ تو جی ہم آ گئے ہیں لائیو فیس بک پر، آپ ہمیں ریڈیو کی فریکوینسی پر سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں فیس بک پر لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور جی سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ سب بولیں گے کہ عید گزر گئی ہے، اب آپ کو اب یاد آیا ہے عید مبارک کہنا۔ لیکن آپ سب کو عید مبارک۔ وہ ہوتا ہے نا ہماری عید تو جو ہے وہ پورا مہینہ یہ چلتی ہے، سب ملتے ہیں، کافی دنوں کے بعد بھی ملتے ہیں، پھر بھی یہی ہوتا ہے عید ہے، عید مبارک۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اب چلتی رہے گی۔ اور آپ سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ سب نے عید جو ہے وہ کیسے گزاری؟ گھر رہے، کہیں گھومنے گئے، گاؤں گئے، سب کہاں گئے؟ کیسی سب کی عید گزری؟ اور بچوں کی عید کیسی گزری؟ بچوں نے کیا کچھ کیا؟ تو سب جو ہیں وہ لازمی ہمیں کامنٹس کے ذریعے بتائیے گا کہ جی عید آپ کی کیسی گزری ہے۔ اور بیچ میں کچھ آ جاتے ہیں پردیسی بھائی ہمارے آ جاتے ہیں جو کہ باہر ہوتے ہیں، تو وہ اپنوں کے ساتھ عید نہیں منا سکتے ہیں، تو ان کی عید جو ہے بس وہ ایک روم میں بند عید ان کی ہوتی ہے، ایک روم میں بس چھٹی مل جاتی ہے، پھر روم میں رہتے ہیں نماز پڑھ کے، بس ان کی وہی عید ہوتی ہے جہاں ان کا ساتھ کام کرنے والے ان کے ممبرس اسٹاف ہوتا ہے پورا، بس وہ ان سے ملنا، پھر روم میں واپس جانا، بس ان کی وہی عید ہوتی ہے۔ تو اس ٹائم پہ گھر والے بھی ان کو بہت مس کرتے ہیں، اور جو ہمارے پردیسی بھائی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی فیملیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ مس کرتے ہیں۔ اچھا آپ ہمیں کامنٹس کے ذریعے یہ بھی بتائیے گا کہ جی ہمارا پروگرام آپ کہاں کہاں سے سن رہے ہیں، اور اپنا نام بتائیے گا۔ ویسے تو ہمیں سب کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تو ہم لائیو ہیں، تو ابھی آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کامنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے سن رہے ہیں، کہاں جو ہے آپ اس وقت ہیں، اور کہاں کہاں ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں لازمی بتائیے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ پروگرام کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی چیز پر بات کریں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں اس چیز پر بات ہونی چاہیے، اس پر تھوڑا غور کرنا چاہیے، تو وہ بھی آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، ہم اس چیز پر بھی اپنے پروگرام میں لازمی بات کریں گے، اس ٹاپک کو بھی لازمی اپنے پروگرام میں لے کے آئیں گے۔ اور آج ہم بات بھی کر رہے ہیں عید کی خوشیوں پہ، اور ظاہر خواتین پر جو ہے آج ہم بات کر رہے ہیں، جس پر مجھے تھا کہ یہ جو 2-3 دن عید کے گزرے ہیں، اس پر مجھے تھا کہ خواتین کے لیے تھوڑی بہت بات ہونی چاہیے، کیونکہ خواتین کا جو ہے اس چیز میں ایک اہم کردار ہوتا ہے، وہ گھر کو سنبھالتی ہیں، رمضان میں ہی وہ شروع ہو جاتی ہیں عید کی تیاریوں کے لیے، صفائی کرنا، گھر کی کھانے پینے کا خیال رکھنا، کہ بجٹ کو دیکھنا کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز اتنے میں ہوگی، یہ چیز ایسے کرنی ہے، یہ چیز ویسے کرنی ہے، ہر چیز کو پرفیکٹ بنانا۔ پھر اس کے علاوہ اپنی شاپنگ کا ان کو ہوتا ہے کہ ایک دن گئی لیس لے کے آئی، دوسرے دن گئی یہ صحیح نہیں لگی، کپڑے لے کے آئے تو چینج کروانا، اس سب میں بھی ان کا جو ہے وہ پورا ٹائم گزر جاتا ہے۔ اور خوشیاں جو ہیں وہ آپ کے، وہ کہتے ہیں نا گھر نہیں ہوتا جب تک اس میں کوئی عورت نہ ہو، اس میں گھر میں خواتین نہ ہوں، تب تک وہ گھر نہیں لگتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ گھر کو ایک بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ سنوارتی ہے، ہر چیز جو ہے، ایک پودا جو ہے اپنی مرضی کا لگاتی ہے، اپنی جو ہے وہ، اچھا گھر میں کوئی ایک چھوٹا سا پودا بھی لگا ہوتا ہے، کوئی ایک چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس بھی ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک عورت کی پوری محنت ہوتی ہے، اس کی پوری سوچ ہوتی ہے کہ یہ میں نے یہاں کیوں لگانا ہے، اس کا لاجک کیا ہے، تو وہ ہر چیز جو ہے وہ عورت سوچتی ہے۔ اور عید کے دوران تو زیادہ جو ہیں وہ تیاریاں ہوتی ہیں، کپڑوں سے زیادہ میں کہتی ہوں، مجھے لگتا ہے جہاں تک کہ کپڑوں سے زیادہ جو ہیں وہ تیاریاں ہوتی ہیں، گھر کی تیاریاں ہوتی ہیں، کہ گھر میں یہ چیز نہیں آنی ہے، وہ چیز نئی نیو لے کے آنی ہے ہم نے، تو اس میں جو ہے اس کی تیاریاں مجھے لگتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر عید والے دن یہی ہوتا ہے کہ کام کاج میں لگ جاتی ہیں، اور
بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ نئے کپڑے پہننے کی بھی ان کو فرصت نہیں لگتی ہے، وہ نئے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی ہیں. اور اس میں جو تھوڑی بہت جو مجھے لگتا ہے کہ گھر کے جو باقی افراد ہیں ان کو ہیلپ کرنی چاہیے. جیسے کوئی گھر کا مرد ہے اس کو ہیلپ کرنی چاہیے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، جو بھی ہیں، آپ کی ماں ہیں. تو اگر وہ گھر میں کام کر رہی ہیں عید کے دوران، آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، تو آپ کو ان کی ہیلپ لازمی کرنی چاہیے. اور آج کی جو یوتھ ہے ان کا یہی ہے کہ ہمارا جو اورا ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے، ہم گھر کے کام نہیں کریں گے، ہمارے دوستوں کو پتہ چل جائے گا. تو وہ اپنا اورا جو ہے نا، ایک ہوتا ہے ان کا، نہیں جی ہمیں گھر کے کام نہیں کرنے ہیں، ہم مرد ہیں، ہم باہر دیکھیں گے، ہم باہر رہیں گے، ہم گھر کے کاموں میں ہم بالکل بھی جو ہے وہ نہیں پڑیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ گھر کے کام بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارنا ہوتا ہے. اور اچھا ایک چیز ہے نا، جب کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی ایسا تہوار آتا ہے، عید آتی ہے، تو سب مل جل کے بیٹھیں، سب مل جل کے آدھا کام ایک کرے، آدھا دوسرا کرے. تو وہ ہم لوگ سب نا بیٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، اور وہ اتنا اچھا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، سب آپس میں ایک دوسرے سے باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، سب ہنس رہے ہوتے ہیں، اور ایک یادگار لمحے بن جاتے ہیں وہ. اور یادگار لمحے خواتین سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے. وہ ایک چھوٹی سی چیز کو بھی جو ہے وہ یادگار بنا دیتی ہیں، وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. تو خواتین سے زیادہ جو ہے یہ چیز کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں، ساتھ خود کو بھی دیکھیں، ان کو بھی وقت دیں، ان کو بھی تھوڑا ٹائم دیں کہ ہاں جی آپ خود بھی تیار ہو جائیں، آپ اپنا بھی خیال رکھیں. آپ وہ ہوتا ہے نا، میں نے بہت سی جو ہیں وہ عورتوں کو دیکھا ہے عید کے دوران، عید پر کھڑے رہنا، کام کرنا کچن میں، اور بعد میں جو ہوتا ہے ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہماری بیک درد کری یا ہماری ٹانگوں میں درد ہے. تو وہ ایک الگ ان کو وہ مسئلہ جو ہے وہ بعض اوقات نیا مسئلہ ایک بن جاتا ہے اس وجہ سے. تو جس پر ہم سب کو جو ہے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، مردوں کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر آپ گھر فری ہیں، کوئی مہمان آ گئے ہیں، بوجھ زیادہ ہے گھر کی خواتین پر، تو آپ کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ظاہر ہے وہ خیر اب تو مجھے لگتا ہے سوسائٹی میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ مرد جو ہیں وہ کرتے ہیں گھر میں خواتین کی مدد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ گھر سے باہر جا کے نوکری بھی کر لیتی ہیں، تو مرد جو ہیں وہ اب گھر پہ کام بھی کر لیتے ہیں. تو یہ چیز ہے، مل جل کے کام کرنا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری نہیں ہے. پتہ نہیں کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بری چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے. گھر کی جو ہے وہ تھوڑا ہاتھ پٹانے چاہیے. اگر آپ کی گھر میں خواتین ہیں، ان کے پاس ایک ٹائم پہ جو ہے 3-4 کام پڑ گئے ہیں، ان میں سے آپ زیادہ نہیں کر سکتے، آپ ان میں سے ایک کام ان سے لے لیں، تو وہ ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ بوجھ ہوتا ہے، وہ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے کہ ہاں جی بس میرا یہ کام جو ہے یہ دیکھ لیں گے اور میں باقی کام اپنے دیکھ لوں. تو یہ تھوڑا بوجھ ہوتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے، تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اچھا خواتین کا یہی ہے نا کہ بس عید آئی ہے تو کھانے پینے کا خیال رکھیں گی، وہ سب کی خوشیوں کا خیال رکھیں گی، رشتوں کو سنبھال کے رکھیں گی. ایک سلیقہ ہوتا ہے جو عورت میں ہوتا ہے کہ ہاں جی اس کو سلیقہ ہے گھر سنبھالنے کا، رشتوں کو سنبھالنے کا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کا، رشتوں کو مضبوط بنانے کا. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے جو عورت میں ہوتا ہے. وہ سب کچھ سنبھالتی ہے، سب کام کرتی ہے، اور سب کو خوش رکھتی ہے، سب کی خوشیوں کا خیال رکھتی ہے. اور بعض اوقات سب کی خوشیوں کا خیال رکھتے رکھتے اپنی خوشیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو تھوڑی دب جاتی ہیں، جو تھوڑی پوری نہیں ہو سکتی، وہیں کہہ لیں آپ. اور جی عید کے دوران جو ہے وہ سب گھومتے پھرتے ہیں. تو آپ بتائیں آپ کہاں کہاں گئے، کہاں گھومے، کہاں گھر رہے، باہر گئے، آپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، سب کچھ جو ہے آپ نے لازمی ہمیں کامنٹس میں بتانا ہے. اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہاں جی کیا کچھ عید پہ ہو رہا ہے. اور بہت پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ ہم لوگوں کو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی جب عید آتی تھی، تو ہمیں ہوتا تھا کہ
عید آ گئی ہے، ہم نے گاؤں جانا ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنے بڑوں سے ملنا ہے، بزرگوں سے، کیونکہ اب بہت سے لوگ ہیں جو سٹی میں رہتے ہیں اور جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ گاؤں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو سب کو ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے گھر جانا ہے، ان کے ساتھ عید کرنی ہے. لیکن اب میں کہتی ہوں یہ چیز تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے. بچوں کو شاید اب شوق نہیں ہے کہ ہاں جی ہمیں ادھر ان کے گھر جانا ہے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب ان کا شوق جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اور میں نے ایک ریل دیکھی تھی جس پر جو ہے مجھے لگا کہ مجھے بات کرنی چاہیے. ایک میں نے ریل دیکھی تھی کہ اس ریل میں تھا کہ اب عید کی خوشیاں نہیں ہیں، اب عید کی اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں رہی ہے، جو مجھے بہت برا لگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہی تھا کہ عید کی خوشیاں اب ہم سو کر عید گزارتے ہیں، کچھ اس ٹائپ کی وہ ایک ویڈیو تھی، ایک ریل تھی وہ اس ٹائپ کی، تو جو نہیں ہونی چاہیے تھی. جس میں اب عید کا دن جب آتا ہے، رمضان گزرتا ہے، ہم لوگ اتنے جو ہے وہ رمضان کے لیے، رمضان میں اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی خوشی سے جو ہے وہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہم گزارتے ہیں. تو جب عید آتی ہے، عید پر ہم یہی بولیں کہ بس ہم نماز پڑھ کے گھر آ جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ملتے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ بولتے ہیں، جو ہم لوگ کرتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ عید آتی ہے، عید پر ہمیں گھومنا چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سے رشتہ داروں سے، بہت سے دوستوں سے ہم ناراض رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایگو لے آتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نہیں معافی مانگوں گا، وہ معافی مانگے آ کے، یا میں سلام نہیں کروں گا وہ آ کے سلام کرے. میں نے تو بہت سے لوگوں کو یہ بولتے ہوئے سنا ہے کہ ہاں جی وہ مجھے ملی تھی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے آ کے مجھے سلام نہیں کیا. وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کیا ہے. وہ بس یہ بات کر دیتے ہیں کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں نے بھی جا کے اس کو سلام نہیں کیا، میں بھی اس سے جا کے ملی نہیں ہوں یا ملا نہیں ہوں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ خوشیوں کے دن ہوتے ہیں، ہمیں ہنسی خوشی گزارنے چاہیے، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں اتنا کائنڈ رہنا چاہیے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں. ہمیں کوئی دیکھ کر جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ہاں جی اس سے بات کرنا جو ہے وہ بیکار ہے، یہ بہت سخت جواب دیتا ہے، مجھے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی آپ کو دیکھ کے تاکہ یہ نہ سوچے کہ یہ جو ہے وہ دنیا میں جو لوگ ہیں، سوسائٹی ہے، اس کے حساب سے چلنے والا بندہ ہے، بہت عجیب بندہ ہے، بہت بری طرح بات کرتا ہے. ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں اچھی طرح رہنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اگلے کا دل جو ہے وہ کتنا صاف ہے، اگلا انسان کتنا اچھا ہے. ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ لازمی خیال رکھنا چاہیے. اور ویسے بھی جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اگلے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اگلا انسان ہم سے بہت خفا ہو جاتا ہے اور ہرٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ خود منہ سے جو ہے وہ بول کے بددعا نہیں دی جاتی ہے، بس اگلے انسان کا دل دکھ جاتا ہے اور اگلا انسان اپنے دل میں کچھ سوچ لیتا ہے تو اسی کی جو ہے وہ بددعا لگ جاتی ہے. اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کسی کا دل دکھانے سے، کسی کو ہرٹ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہمارا لائیو سیشن جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. لیکن آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، اور ریڈیو کی فریکوینسی پر ابھی بھی ہم لائیو ہیں، وہاں پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور کالنگ نمبر ہے ہمارا 0582253239. اس پر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. تو جی یہاں سے ہمیں دیجیے اجازت. میں تھی آپ کی RJ اقرا رفیق.